الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. یہی انسان اپنے کردار اور کرتوت سے ایک اور منظر بھی دکھا دیتا ہے. وہاں تو یہ بات ہو گئی نا کہ جب تکلیف آ گئی تو یا اللہ سیدھا اللہ کی طرف رجوع کر کے خوب متوجہ ہو کر کے گڑ گڑانا اور ماننا. یہاں کیا کیا انسان نے اور کیا کر رہا ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ مِنَّا رَحْمَةً، جب انسان کو میں اپنے رحمتوں سے کچھ نوازتا ہوں، سبحان اللہ، فرحوا بها، بڑے خوش ہوتے ہیں، ارزانی ہے، معیشت ٹھیک ٹھاک ہے، وسائل زندگی فراہم ہے، صحت و تندرستی ہے، امن و امان ہے، فرحوا بها. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برا وقت سر پر آ جائے، جس طرح ان کے حاکم کرپشن اور چوری چکاری پر چلے جائیں، عوام اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے اور عوام میں قوت ایمانی نہ ہو، تو پھر سارا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا. حاکم عوام کا مجرم اور عوام حاکم کا مجرم بن جائے گا، ایک دوسرے کے حقوق ضائع کرنے لگیں گے، زندگی تاریک ہو جائے گی، جس طرح آج کل پوری دنیا میں اور خاص مسلمان ملکوں میں دیکھا جاتا ہے. جب یہ باری آتی ہے اذا ہم یقنطون، پھر آپ دیکھو گے کہ وہ نا امید ہو، مایوس ہو جائے، ملک چھوڑنے لگتے ہیں، ہجرت کرنے لگتے ہیں، رونے دھونے لگتے ہیں. انقلاب پر نہیں آتے. انقلاب کا معنی حالات کی تبدیلی. عوام کو تبدیل نہیں کرتے، حاکم کو تبدیل نہیں کرتے، کان پکڑ کے بھاگ جاتے ہیں، مایوسی ہو جاتی. پھر جہاں اور جگہ پر جاتے ہیں وہاں مہاجر بن کے جاتے ہیں، اجنبی بن کے جاتے ہیں. جس کو اپنے گھر میں وقار اور حیثیت نہ ہو، کسی اور جگہ اسے کوئی حیثیت نہیں ملتی. تو فرماتے ہیں انسان یہ بھی ہے، نعمت آ گئی خوش ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کر کے نعمتوں کے زوال کے اسباب پیدا کیے، ملک بنا لی انہوں نے، زمین تقسیم کی انہوں نے، پاکستان بنا دیا انہوں نے لکیروں میں. بعد میں کیا 74 سال کے بعد اس مرحلے پر آئے کہ ہر پاکستانی درد مند ہے. کیا پتہ نہیں ان لوگوں کو کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء لمن یشاء، کہ رزق و روزی کی فراوانی کبھی بیشی تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کبھی کم کبھی زیادہ. انسان کے لیے حاکموں کا ایک عمل اور عوام کا ایک عمل، اس سے دنیا سدھر جائے. چاہے جیسا بھی عوام اپنے رب کی عبادت اور حاکموں کی جائز باتوں کی اطاعت، جائز کہہ رہا ہوں ناجائز نہیں، شرک و کفر نہیں، جائز باتوں کی اطاعت کرنی چاہیے. اللہ کی بندگی میں کوتاہی نہ کریں، نمازوں میں، عبادات میں، عقیدے میں، اخلاق میں، شائستگی میں، اللہ کے راستے میں جو کچھ ہے اسے اللہ کو دینے میں کوتاہی نہ کریں، اور حاکم انصاف سے کریں، پسند ناپسند کو نہ دیکھیں، انصاف کی ترازو پر ہر ایک چیز کو تولیں.
بہتری آئے گی، اس سے کہ آپ جاؤ گے اور کسی اور ملک میں جا کر ٹھہرو گے مہاجر بن کر اور دربدر اور خاک بسر بن کر، کچھ نہیں ملے گا۔ مایوس نہیں ہونی چاہیے، باقی رزق روزی کم و بیش ہو جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ، لیکن حاکم کا انصاف اس میں تو ایک ہی معیار ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان باتوں میں عبرت کی نشانیاں ہیں ان اقوام کے لیے جو اہل ایمان ہیں، ان طبقات بشری کے لیے جو اہل ایمان ہیں۔ ان سے ہر ایک کو فائدہ تو نہیں ملے گا، لیکن اہل ایمان بہترین فائدہ اٹھائیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔